خداوند کے مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج دسمبر کا دوسرا دن اور بالخصوص 1 دسمبر سے ہی کرسمس کی تیاری کا سلسلہ جاری ہو چکا، لیکن جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کرسمس کی تیاری کا مطلب سجاوٹ کرنا، لائٹس لگانا، تحفے خریدنا اور کھانے پینے کے منصوبے بنانا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی جو کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، بڑے دن کی تیاری میں جو ہے وہ شامل ہے۔ میرا مقصد بڑے دن کی چھٹیوں میں اکٹھے رہنے، عبادتیں کرنے اور کھانے پینے یا خوشی منانے کے منصوبوں کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ میرا دھیان خدا کا خادم ہوتے ہوئے کلام کی طرف کروانا مقصود ہے۔ چونکہ مرکز کی انجیل میں ہمیں ایک ہی بیان ملتا ہے جو یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ مرکز نے متی کی طرح اور لوکا کی طرح یسوع مسیح کی پیدائش کی، ولادت کی ساری کہانی بیان نہیں کی، بلکہ اس نے پہلی آیت میں اپنی انجیل کا آغاز اس طرح سے کیا اور کہا کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، یعنی خدا کے بیٹے کی انجیل کا شروع مرکز نے بیان کیا، اور وہ یسوع کی پیدائش کے سلسلے کو چند ایک الفاظ میں ہی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، بڑے دن کی چھٹیوں میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، ایک دوسرے کو تحفے دینا جو ہے وہ یادوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور مرکز کی انجیل میں جو آغاز ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کیا گیا، جس کے بارے میں آج صبح میں 3 باتیں آپ لوگوں کی زندگی میں بھیجنا چاہتا اور اپنے سننے والوں کی زندگی میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ 6 آیت پڑھیں مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی، تو وہاں پر یوں مرقوم ہے، اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ ایک غیر معمولی، ایک مختلف شخصیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو بطور رسول یسوع مسیح کی آمد سے پہلے راہ تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الشبا جو مریم کی بہن کے طور پر ہے،
اور یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کا کزن ہے، لیکن یہ تھوڑا مختلف ہے۔ اگر آپ اس کے کپڑے دیکھیں، اگر آپ اس کی خوراک دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ جنگلی شہد کھاتا، ٹڈیاں کھاتا، وہ ٹڈیاں جو درختوں کے اوپر لگتی تھیں، اور اونٹ کے بالوں کا لباس اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر پر باندھنے والا شخص۔ میرے عزیزو، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، جو دوسروں سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور یوحنا بھی ان میں سے ایک ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ایسے کزنز کو اپنے ساتھ تقریبات میں لے جانے سے ہچکچاتے ہیں، جو سادہ کپڑے پہننے والا یا دوسروں سے مختلف نظر آنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ یسوع مسیح کی انجیل کا آغاز دیکھیں تو ایسے ہی مختلف شخص کو خداوند کی آمد کے لیے، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، اس کا راستہ بنانے کے لیے بھیجا گیا، جس نے پہلے بڑے دن کے موقع پر انتہائی سادہ کپڑے پہن کر، انتہائی سادہ خوراک کے وسیلہ سے اپنے آپ کو یسوع کی آمد کے لیے تیار کیا، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس نے ایسی ہی مثال چھوڑی۔ اور یوحنا نہ صرف غیر معمولی شخص تھا، بلکہ مرکز بیان کرتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں یسایہ نبی نے اپنے 40ویں باب کی 3 آیت سے 5 آیت تک، اور ملاکی نبی نے یسوع کی پیدائش سے 500 سال پہلے ایسے شخص کا ذکر کیا جس کی آواز بیابانوں میں پکارے گی، جس کی آواز صحراؤں میں ہوگی، اور وہ ایسا پیغمبر ہوگا جو آنے والے کی راہ تیار کرے گا۔ اس کی آواز بیابان میں پکارے گی، اور اس کے راستے سیدھے ہوں گے، گھاٹیاں بھر دی جائیں گی، کمیاں دور کی جائیں گی، اور ہر ایک بشر نجات کو دیکھے گا۔ اور یہ پیغمبر اسی مقصد کے لیے، بڑے دن کی تیاری کرانے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اگر آپ اس کی منادی کا دورانیہ دیکھیں تو اس وقت بھی آج کے دور کی طرح 2 قسم کے لوگ تھے، ایک مذہبی اور دوسرے غیر مذہبی۔ آج بھی غیر مذہبی لوگ بڑے دن کے موقع پر یسوع مسیح کو رد کر کے گناہ کی جو روش ہے اس میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں کے یسوع مسیح کی ولادت پر اپنے ہی منصوبے ہوں گے، جو چرچ جانا پسند نہیں کریں گے، بلکہ سردی کے اس موسم کو نشو تماشوں اور دیگر چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کرنے یا لطف اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح مذہبی لوگ جیسے یسوع کے دور میں تھے، فقی اور فریسی، جو اپنے آپ کو ابراہم کی نسل کے لوگ سمجھتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے ہمیں کسی مسیحا اور نجات دہندہ کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنی بندگی پر، جو اپنی چرچ رکنیت پر، جو اپنے ساکرامنٹس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور کبھی بھی اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ آج بھی 2 طرح کے لوگ موجود ہیں۔
کئی تو اپنے گناہ کی روش میں بڑے دن کی تیاری کریں گے، اور کئی مذہبی لوگ فقی فریسیوں کی طرح یسوع کو اپنے دل میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے، آپ محبت میں اتنے کھو نہ جائیں کہ آج بھی چرنی بنا کر، درخت سجا کر، سانتا کلاس لگا کر آپ یہ سمجھیں کہ یسوع مسیح آج بھی بچہ ہی ہے۔ وہ آسمان پر خدا کی دائیں طرف کھڑا ہے، اب وہ بادشاہ کی صورت میں اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اب وہ دنیا کی عدالت کرے گا اور کتابیں کھولی جائیں گی، اور جن کے نام کتاب حیات میں نہیں ملیں گے وہ اپنے فرشتوں کو کہے گا کہ انہیں آگ اور گندک کی جلتی ہوئی جھیل میں ڈال دو۔ میرے عزیزو، ہمیں بادشاہ یسوع کی نجات دہندہ اب بادشاہ بن کر آ رہا ہے، اور عزیزو اس وقت بھی لوگوں نے یسوع مسیح کو رد کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی کئی لوگ اپنے کاموں سے یسوع مسیح کو رد کرنے کی، پس پشت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یوحنا صرف ایک لگ تلگ آدمی نہیں تھا، اس کا پیغام بھی لگ تلگ تھا، غیر متوقع تھا۔ یہ بڑے دن پر لوگوں کو کپڑوں کی تیاری کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، یہ بڑے دن پر لوگوں کو سجاوٹوں کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، یہ انہیں کہہ رہا تھا کہ توبہ کرو۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں 6 آیت مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی، تو یا دیکھیے 4 آیت، یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا۔ میرے عزیزو، چونکہ وہ بیابان میں پکارنے والی کی آواز ہے، آج بھی یہ آواز بنجر اور خشک زندگیوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے، جو تیار نہیں ہو رہے کہ اسے شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کریں۔ کیسے تیار ہونا تھا؟ جب پہلا بڑا دن تھا، پہلا کرسمس تھا، تو لوگ کیسے تیار ہو رہے تھے؟ یوحنا یہاں پر توبہ کا لفظ بیابان میں توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ ہمیں بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو توبہ کے ساتھ، یعنی گناہوں کا اقرار کریں، یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں، اور اپنے آپ کو توبہ کے ساتھ بڑے دن کے لیے تیار کریں۔ یہ شخص جو لوگوں کو توبہ کے لیے تیار کر رہا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ 2 طرح کی دنیا میں توبہ ہو سکتی ہے، ذہن بدلا جا سکتا ہے۔ ایک، جب آپ دنیا میں دکھ اٹھاتے، بیماریوں میں سے گزرتے ہیں، کئی لوگ تب توبہ کرتے ہیں، اور کئی لوگ جب خداوند کی انہیں پہچان ہوتی ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنا کلمہ مجسم کر کے دے دیا، جو میری جگہ قربان ہو گیا، جو میرے گناہوں کے لیے مر گیا، لوگ اس وقت توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ 2 طرح کی توبہ فی زمانہ بھی موجود ہے۔ یہ شخص جو خود غیر معمولی، یہ شخص جس کا پیغام غیر معمولی، غیر متوقع، اور یہ شخص جس کی خدمت بھی غیر معمولی ہے۔ اگر آپ 5 آیت پڑھیں
مرکز کی انجیل کے پہلے باب کی، تو یہ لکھا ہے، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ یسوع مسیح کے پیدائش کے پہلے بڑے دن کے موقع پر لوگوں نے گناہوں کا اقرار کیا، توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور توبہ کا، گناہوں کی معافی کا بپتسمہ یوحنا سے لیا۔ میرے عزیزو، اگر آج بھی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی کے دنیا کو ماہر کی ضرورت ہے، تو پھر یسوع نہ آتا، پھر کوئی سائنسدان آتا۔ اگر صرف انسانوں کو شفا کی ضرورت ہوتی تو صرف اور صرف کوئی ڈاکٹر آتا۔ اگر انسانوں کو صرف دولت کی ضرورت ہوتی تو کوئی ماہر معاشیات آتا۔ اگر کوئی غربت دور کرنے والا ہوتا تو کوئی امیر بادشاہ آتا۔ انسان کی ضرورت نجات دہندہ تھا، انسان کی ضرورت گناہوں کی معافی تھی، انسان کی ضرورت ہمیشہ کی زندگی تھی۔ اس لیے خدا نے اپنے کلمے کو مجسم کر کے اس دنیا میں بھیجا کہ لوگ اسے قبول کریں اور گناہوں کی معافی پائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ اس لیے انسان کی ضرورت نجات دہندہ کی تھی، اور خدا نے نجات دہندہ اپنا بیٹا، اپنا کلمہ اس دنیا میں بھیج دیا۔ یعنی جو ضرورت تھی، اسی طرح کاٹیاں بری گئیں اور ٹیلے نیچے کیے گئے، راستے ہموار ہوئے۔ آپ دیکھیں نیکودیمس، آپ دیکھیں سامری عورت، آپ دیکھیں دیگر اور لوگ، ان کی زندگیاں سموتھ ہوئیں۔ جو یسوع سے ملا ان کی زندگیاں بدل گئی۔ مجوسی ملے، سجدہ کیا، دوسرے راہ سے گئے، پرانے راستے پر نہیں چلے۔ جو حقیقی یسوع سے ملتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کے ذہن بدل جاتے ہیں، ان کی فسردی، ان کی نا امیدی، ان کی بیماری جو کمیوں، گھاٹیوں اور خلاؤں کو ظاہر کرتی ہے، انہیں امن، سکون، امید سے بھر دیا گیا۔ اگر آپ کی زندگی میں امن، سکون اور امید نہیں ہے تو اس بڑے دن پر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کر کے تیاری کریں۔ دیکھیے گا اپنی زندگی میں امید آئے گی، سکون آئے گا، مسیح آئے گا، اطمینان آئے گا، اور یہی بڑے دن کی حقیقی جو تیاری ہے، یہی وہ تجربہ ہے۔ سو آئیے ہم بڑے دن کی حقیقی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق بخشے۔ آئیے